یہ کیا ریپرزنٹیشن کریں گے؟ وہاں پینٹ کوٹ ٹائی شائی پہن کے پرفیوم لگا کے بال کنگھی کر کے چلے جاتے ہیں. سر یہ مسئلہ کشمیر کے لیے آپ کو اگر ڈپلومیٹک فورم پہ بھی فتح چاہیے تو ہوم ورک ہونا چاہیے. ہوم ورک ان کا زیرو ہے. اچھا، مسلم امہ کی آپ نے بات کی. پچھلے دنوں خبریں آ رہی تھیں کہ سعودی عرب کے پریشر پر عمران خان صاحب نے دورہ ملیشیا جو ہے وہ ملتوی کیا. ٹھیک ہے، آپ بھی امت کی بات کرتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کشمیر کے حوالے سے سعودی عرب نے کبھی بھی کھل کر پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. مودی کو انہوں نے بلایا، ہائی سول ایوارڈ دیا. تو پھر یہ سارا امت والا معاملہ اور یہ ساری چیزیں یہ کہاں جائیں گی؟ کیا کھلا تضاد نہیں ہے یہ؟ اچھا دیکھیں، عرض یہ ہے کہ مجھ پہ اگر غداری کا لیبل نہ لگے تو میں کہہ سکتا ہوں اور جان کی اما پاتے ہوئے کہ انہیں جہاں سے ٹرین کیا جاتا ہے نا، اس شیخ صاحب کو بھی اور ان صاحب کو بھی، مجھے تو بڑی امیدیں وابستہ تھی ان سے، لیکن مجھے کہیں نہ کہیں وہ حکیم سعید والی باتیں ذہن میں گھومنے لگ گئی ہیں کہ جس کے بعد اسے شہید کر دیا گیا تھا. اللہ معاف کرے اس طرح کا، اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی بات ہو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ملیشیا اینڈ ٹرکی یہ وہ دو ممالک تھے جنہوں نے ہر فورم پہ آپ کو ڈیفینڈ کیا. اکنامکلی یہ اسٹرانگ ہیں، ملٹری پوائنٹ آف ویو سے یہ اسٹرانگ ہیں، غیرت کے معاملے میں یہ اچھے ہیں، عقیدت کے معاملے میں یہ اچھے ہیں، پاکستانیوں کو عزت دینے کے معاملے میں یہ اچھے ہیں. ترکی از دا اونلی کنٹری ان دا ورلڈ جہاں پر کوئی پاکستانی جا کے دستک دینا کہ جناب وہ پانی مل سکتا ہے، آئی ایم فرام پاکستان اور میں ادھر ٹریول کر رہا ہوں، تو وہ آپ کو کھانا کھلا کے بھیجیں گے کہ اچھا پاکستان کیوں؟ وہی پاکستان، وہ بر صغیر کا وہ خطہ جس نے جب ہم پہ زوال آیا تھا تو سب سے پہلے تم لوگ تحریک خلافت لے کے کھڑے ہو گئے تھے. ہاں جی، ہم اس پاکستان سے. اچھا وہی پاکستان جس سے وہ اقبال تعلق رکھتا ہے جو کہتا ہے کہ عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، صبح ہونے سے پہلے لاکھوں ستاروں کو قتل کیا جاتا ہے تب جا کے صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے. اچھا تم اس پاکستان سے ہو کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے، جہاں سے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے عاشقوں کی خوشبو آئی. تم اس خطہ زمین سے ہو. آپ کی عزت کرنے والے لوگ وہ، اور آپ کو پاکستانیوں کو تھرڈ کلاس قسم کے ایئرپورٹ کے اس ڈبے میں رکھنے والے وہ لوگ جو پاکستانیوں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. جو پاکستانی 10-10 لاکھ روپے بیچارے 2-3 لوگ جب جاتے ہیں خرچ کر کے عمرے کے لیے اکٹھے اپنے وہ محرم کو لے کے، تو انہیں صرف آدھے منٹ کے لیے وہاں سلام پیش کرنے سے بھی جو ہے وہ روکا جاتا ہے. کوئی دوسرے ملک کا بندہ وہی کام کرنے جاتا ہے تو وہ شرک اور بدعت تصور نہیں کیا جاتا. صرف پاکستانی کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. آپ ان کے کہنے پہ رک گئے. انہوں نے آپ کو کیا دینا تھا؟ پیسے دینے تھے. وہی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم والی بات کہ آپ ڈالر کھائیں گے، قبر میں لے کے جائیں گے. قارون بھی خالی ہاتھ باہر نکال کے دفن ہوا تھا کہ یار دیکھ لو جو دولت میں نے اکٹھی کی اس سے کچھ نہیں بنا. ہم تو ایشین ٹائیگر ہوا کرتے تھے 1971 میں. ہم تو چائنا سے زیادہ معاشی طور پہ مستحکم تھے. پھر جنگ کیوں ہار گئے؟ غیرت کا ایلیمنٹ کم ہو گیا تھا. اس وقت ایک شخص who was at the helm of affairs وہ عورتوں کے ساتھ رنگرلیوں میں پڑا ہوا تھا، دوسرا شخص شراب پی رہا تھا who was at the helm of affairs، اور تیسرا شخص جو ہے وہ نشے میں دھت کہتا تھا کہ ادھر تم ادھر ہم. غیرت نہیں تھی. 65 میں کیا تھا ہمارے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھا. بہت ویک تھے، ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ویک تھے، ہر معاملے میں ویک تھے. لیکن ایک آواز اٹھتی ہے تو قوم کی مائیں بہنیں بیٹیاں کھائیاں بیلچے لے کے چونڈا کے بارڈر پہ چلی جاتی ہیں. ایک آواز اٹھتی ہے تو لوگ سینے پہ بم باندھ کے وہاں چلے جاتے ہیں. غیرت ہے بڑی چیز جہاں نے تگ و دو میں پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا. یہ چیز ہم میں کم ہو چکی ہے. اب ہم ان کے گٹوں میں بیٹھ گئے. اچھا کئی لوگوں کا خیال یہ ہے، لوگوں کو ہم نظر انداز کر چکے ہیں. کئی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ OIC کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ملیشیا نے ایک اجلاس بلایا تھا جس کو سعودی عرب نے بیک آؤٹ کیا. لیٹس سے OIC کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی بنایا گیا. OIC نے کیا کہ آج تک امت کے لیے ہندوستان کی وزیر خارجہ کو تو بلا لیا تھا، وہ سشما سوراج کو. OIC کے بنانے کے 2 مقاصد کیا تھے آپ کو پتہ ہے نا؟ ایک مسئلہ فلسطین تھا، ایک مسئلہ کشمیر تھا. مسئلہ کشمیر آپ کیا ریپریزنٹ کریں گے جب OIC کے اجلاس میں ہندوستان کی وزیر اعظم آ جائے گی، وہ اپنی وزیر خارجہ آ جائے گی. یہ اسی طریقے سے آپ میرے گھر پہ قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں، میں نے آپ کے خلاف اجلاس بلایا اور آپ کو ہی مہمان خصوصی بلا دیا. یہ ڈوئل سٹینڈرڈز. تو پھر اسرائیل کو بھی بلا لیتے یار، وہ آ جاتا ہے آپ کے فلسطین کاز کی بھی دھجیاں اڑا کے چلا جاتا ہے. صاحب یہی تو پوائنٹ ہے کہ امت کا کنسیپٹ پھر کہاں جائے گا؟ اگر نیشنل بنیادوں پہ ہم اپنے جو ہے نا اس پہ بڑھ جائیں گے فائدوں میں، تو پھر امت کا ایک جو فلسطین کا معاملہ میرا نیشنل معاملہ تو نہیں ہے، نہ ہی کشمیر کا معاملہ میرا نیشنل معاملہ ہے. نہ میں پاکستان سے محبت اس لیے تھوڑی کرتا ہوں ادھر پلا پڑا ہوں. یہ جو پاکستانی بیج لگا کے پھر رہا ہوتا ہوں اس کی نسبت میرے آقا کی گنبد خضرا سے ہے. میں تو اس سے عقیدت رکھتا ہوں، عشق کرتا ہوں.
میں تو اسے تعویذ سمجھ کے پہنتا ہوں. سر میرے لیے امت یہ نیشن کا کانسیپٹ وہی ہے جو اقبال کا ہے, جو کہتا ہے کہ بتانے رنگ و خون کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ تو رانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. پھر پوچھا گیا اقبال یہ باؤنڈریز سے آگے جا کے آپ بات کر رہے ہیں تو پھر ملت کیا ہے, قوم کیا ہے, نیشن کیا ہے؟ کہتے ہیں اچھا ملت یہ ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے, تمہارا نیشن, تمہارا آئیڈینٹی, تمہاری آئیڈیالوجی وہ اسلام ہے. تو ہم اس سے بالا تر ہو کہ فلسطین کا ایشو جو میں نے ابھی ریز کیا وہ پاکستان سے تو مطابقت نہیں رکھتا, وہ صرف اس وجہ سے کہ ہمارا قبلہ اول ہے, ہمارے لیے سب سے معزز اور معتبر جگہ ہے وہ. اسی طریقے سے کشمیر, اسی طریقے سے برما, اسی طریقے سے لیبنان, سیریا, عراق, ایران, افغانستان.